بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیبیٹس۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں کوٹہ کی معروف مذہبی، سماجی اور سیاسی شخصیت جناب ارشد صدیقی صاحب۔ صدیقی صاحب کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ کوٹہ بار کے 3 بار جو ہے صدر رہ چکے ہیں۔ سر، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ اپنے مصروف ترین وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ ویلکم سر، آج کچھ باتیں ہم نے آپ سے سیکھنی ہیں، سمجھنی ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا کہ انویسٹیگیشن میں ریمانڈ کیا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جوڈیشل ریمانڈ میں اور جسمانی ریمانڈ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریمانڈ جو ہے یہ ہمارے CRPC کا ضابطہ فوجداری کا جو سیکشن 61 ہے اور 167 ہے وہ اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ سیکشن 61 کے مطابق جو قانون میں دیا گیا ہے پیریڈ کہ وہ پولیس جو ہے کسی ایکیوز کو جس کے خلاف کوئی FIR درج ہوتی ہے اور اس کے خلاف ایکوزیشن ہے، چارج ہے، الزام ہے کوئی بھی، تو اس کو اریسٹ کر کے میکسیمم پیریڈ جو دیا گیا ہے وہ 24 آور ہے کہ وہ 24 آور اپنی کسٹڈی میں رکھ کے انویسٹیگیشن کر سکتی ہے۔ 24 آور کے بعد پولیس جو ہے اس کو ملزم کو جس کے خلاف FIR ہے یا کوئی چارج ہے یا ایلیگیشن ہے اس کو فارورڈ کرے گی along with ریکارڈ آف دی کیس، جو اس کی کیس ڈائریز ہیں، ضمنیہ ہیں، اور جو اس کو ڈیورنگ انویسٹیگیشن انہوں نے ایویڈنس کلیکٹ کی ہے، جو گواہان کے بیانات ہیں، وہ سارا کا سارا میٹیریل وہ ریکارڈ اور ملزم کو جو مجسٹریٹ ہے فرسٹ کلاس اس کو فارورڈ کرے گی۔ اور مجسٹریٹ فرسٹ کلاس جو ہے پولیس نے اگر تو انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر لی ہے اپنی ود ان 24 آور، تو پولیس اس کو اپنی اپلیکیشن جو دے گی مجسٹریٹ کو وہ جوڈیشل ریمانڈ کے لیے دے گی کہ اس کو جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا جائے۔ اگر ان کی انویسٹیگیشن 24 آور میں کمپلیٹ نہیں ہوئی تو پولیس ریکویسٹ کرے گی مجسٹریٹ سے کہ اس کا ہمیں جو فزیکل ریمانڈ دیا جائے، یعنی کہ مزید پولیس کو ریکوائر ہے اس کی فزیکل کسٹڈی۔ تو مجسٹریٹ ریکارڈ دیکھنے کے بعد کہ اگر وہ یہ سمجھے کہ سفیشینٹ میٹیریل از اویلیبل اگینسٹ دا ایکیوز اور پولیس نے اس میں انویسٹیگیشن ابھی کمپلیٹ کرنی ہے، کسی قسم کی کوئی اس میں ریکوری ہونی ہے، تھیفٹ کیسز ہیں تو ان میں جو سٹولن آرٹیکل ہیں، کوئی ڈکیتی ہے تو اس میں جو چیز ڈکیتی کی گئی ہے وہ آئٹم ہے، یا اس میں کوئی ویپن یوز ہوا ہے، یا اس قسم کا کوئی ہارٹ کیس ہے یا مرڈر کیس ہے تو جو اس میں ویپن یوز ہوا ہے اس کی ریکوری ہونی ہے، تو فار پرپز آف کمپلیشن آف انویسٹیگیشن اینڈ فار پرپز آف ریکوری جو ہے وہ پولیس فزیکل ریمانڈ اس کا اپلائی کرے گی۔ تو مجسٹریٹ ٹائم ٹو ٹائم فزیکل ریمانڈ جو ہے وہ پولیس کو دے گا اور پھر اس کی ریزن ریکارڈ کرے گا، ریٹن ایک اپنا آرڈر لکھے گا، اور آرڈر لکھنے کے بعد اس کی ایک کاپی مجسٹریٹ جو ہے وہ اس کو فارورڈ کرے گا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو بھی۔ یہ 167 کی ریکوائرمنٹ ہے CRPC کے سیکشن 167 کی کہ اس کے مطابق اس نے ریمانڈ دینا ہے اور اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرنی ہے۔ اور میکسیمم پیریڈ جو ریمانڈ کا ضابطہ فوجداری میں دیا گیا ہے جو PPC کے سیکشنز ہیں، جرائم ہیں، ان کے تحت تو وہ 15 ڈیز ہے کہ میکسیمم پیریڈ 15 ڈیز تک مجسٹریٹ فرسٹ کلاس جو ہے وہ ریمانڈ دے سکتا ہے۔ اگر کوئی اسپیشل افینسز ہیں جیسے ATA کے افینسز ہیں یا نیب کے افینسز ہیں جن میں اسپیسیفکلی ریمانڈ کا پیریڈ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا گیا ہے کہ وہ 14 دن سے زیادہ ہو سکتا ہے، 1 منتھ ہو سکتا ہے، 3 منتھ ہو سکتا ہے، تو پھر اس میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے ریمانڈ، لیکن آرڈینری ریمانڈ جو ہے وہ صرف 15 ڈیز کا جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم مجسٹریٹ دے گا۔ اور اس کے بعد جب پولیس اپنی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر لے گی تو پولیس خود ریکویسٹ کرے گی کہ جی اب اس کو ہماری انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے، مزید اس کی ہمیں کسٹڈی کی ضرورت نہیں ہے، تو پولیس اس کی اپلیکیشن دے گی کہ اب اس کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیجا جائے، تو مجسٹریٹ جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ پولیس 8 دن کا، 9 دن کا، 7 دن کا، 6 دن کا ریمانڈ لے چکی ہے اور مجسٹریٹ یہ سمجھتا ہے کہ اس 6، 7، 8 دن میں کوئی پروگریس نہیں ہوئی، یا جو جتنی پروگریس ہونی چاہیے تھی وہ ہو چکی ہے، ریکوری ہو چکی ہے، اب مزید کوئی پرپز نہیں بنتا، پولیس کی یہ ریکویسٹ جینون نہیں ہے، تو وہ ان کی جو جسمانی ریمانڈ کی استدعا ہے اس کو ٹرن ڈاؤن کر کے مجسٹریٹ خود بھی ان کو ایکیوز کو جو ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں بھیج سکتا ہے۔
اب جوڈیشل ریمانڈ اور فزیکل ریمانڈ کیا ہے؟ فزیکل ریمانڈ یہ پری ٹرائل پروسیس ہے جو فار پرپز آف انویسٹیگیشن ہوگا، جس میں ملزم کو پولیس کی تحویل میں بیک بھیج دیا جائے گا، صحیح سر، اور وہ جو پولیس اسٹیشن کا پریمیسز ہے، جس میں پولیس اسٹیشن کا اسٹیبلشڈ لاک اپ ہے، جس کو حوالات کہتے ہیں، اس میں اس کو رکھا جائے گا اور پولیس اس سے انویسٹیگیشن کرے گی۔ صحیح سر، اور جو جوڈیشل ریمانڈ ہے اس میں یہ پری ٹرائل بھی ہے اور ڈیورنگ ٹرائل بھی پروسیس ہے صحیح سر، کہ ٹرائل اگر ابھی سٹارٹ نہیں ہوا، ابھی اس کا چلان کمپلیٹ نہیں ہوا اور اس کو مجسٹریٹ جو ہے جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیجتا ہے، تو اس کو جو ایکیوز ہے ای ول بی کیپٹ ان جیل، ڈسٹرکٹ جیل بھی ہو سکتی ہے، سینٹرل جیل بھی ہو سکتی ہے، جو بھی ہے جیل میں، صحیح سر، وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کی تحویل میں ہوگا اور کورٹ کی اس کو تحویل سمجھی جائے گی، جوڈیشل کسٹڈی میں ہے وہ، صحیح سر، اور ٹائم ٹو ٹائم پھر اسے ہر 14 دن بعد دوبارہ مجسٹریٹ کے پاس پیش بھی کیا جاتا ہے صحیح سر، وہاں سے۔ اور ڈیورنگ ٹرائل بھی اگر جتنا عرصہ وہ انڈر ٹرائل پریزنر کے طور پہ وہ جیل میں رہے گا، تو وہ بھی اس کا جوڈیشل ریمانڈ کا پیریڈ جو ہے وہ گنا جائے گا۔ جوڈیشل ریمانڈ والا ایکیوز جیل میں رکھا جائے گا صحیح سر، اور اس سے پھر کسی قسم کی مزید انویسٹیگیشن وداؤٹ پرائر پرمیشن آف دی مجسٹریٹ مزید اس سے نہیں ہو سکتی، پھر وہ کورٹ کی اور سپرنٹینڈنٹ جیل کی تحویل میں ہے، جبکہ فزیکل ریمانڈ والا پولیس کی کسٹڈی میں رہے گا۔ صحیح سر، سر بہت آپ نے بریفلی ہمیں سمجھایا اور لاسٹ میں آپ نے اس کو سمرائز بھی کیا۔ سر بہت بہت شکریہ ایک بار پھر ٹائم دینے کے لیے۔ ویلکم۔